اولاد کو ٹائم دو. آج کے لوگ بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے. آج کی مائیں بچوں کو ٹائم، ماں کو بھی جاب کی سوجی ہوئی ہے اور باپ کو تو ہے ہی باہر کا کام. تو بچے پارٹ ٹائم میں آ گئے ہیں، فل ٹائم جاب نہیں رہے. ماں کی فل ٹائم جاب ہے بچہ، باپ کی فل ٹائم جاب ہے بچہ. اپنی اولاد کو محبت دینا. 7 سال تک میرے نبی فرماتے ہیں نماز بھی نہ کہو. 7 سال کی عمر میں نماز کہو. 7 سال تک بچہ سن کے نہیں سیکھتا، دیکھ کے سیکھتا ہے. دیکھ کے. ہم 3 سال کے بچے کو اسکول ڈال دیتے ہیں، اس کے سارے نیورون جل جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں اے فار ایپل پڑھائی ہے. اللہ کی قسم نہیں 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 نہیں، یہ ہم ظلم کر رہے ہیں اپنے بچوں پر. 3 سال کے بچے کو اسکول ڈالنا. اے فار ایپل کا نام پڑھائی نہیں ہے، 2 + 2 4 کا نام پڑھائی نہیں ہے. یہ 7 سال کی عمر ہے بچے کو انسان بنانے کی، انسان بنانے کی. اس کو چھوٹا نہ سمجھو، یہ مکمل ہو چکا ہے لاشعور میں. لاشعور میں ماں ٹائم دے، ماں ٹائم دے، محبت دے. محبت میں میٹھے بول کے ساتھ سچائی بتائے، اخلاق بتائے، نبوت بتائے، رسالت بتائے، اللہ بتائے، جنت بتائے، آخرت بتائے، رشتوں کی قدر بتائے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ بچے کو ماں خود دور کر کے اسکول ڈال دیتی. اسکول، وہ ایک بچہ جو ماں کی توجہ کا تھا وہ 30 بچوں میں جا بیٹھتا ہے، 40 بچوں میں جا بیٹھتا ہے، 50 بچوں میں جا بیٹھتا ہے. آگے پڑھانے والی جو ٹیچر ہے وہ تنخواہ دار ہے، وہ ماں نہیں ہے. اس کا جذبہ ماں والا نہیں ہو سکتا. ایک ماں ایک بچے کو ٹائم دینے سے جان چھڑا کر 3 سال کے بچہ پیمپر لگا ہوا اسکول چھوڑ کے آ گئی. یہ ظالم ماں باپ ہیں. میری تم سمجھ نہ سمجھو لیکن مجھے صحیح بات کہنا میری ذمہ داری ہے. میری ذمہ داری ہے. اس بچے کو ماں نے جب دور کیا تو اس نے اپنے آپ سے کاٹ دیا اس بچے کو. جب وہ واپس آیا تو اس کو کارٹون پہ بٹھا دیا اور مزید کاٹ دیا. تھوڑا سا بڑا ٹیوٹر کے پاس بٹھا دیا، کارٹون پر بٹھا دیا، کمپیوٹر پر بٹھا دیا. کارٹون. آج کے ہمارے بچے بڑے مظلوم ہیں. سارا دن کارٹون ویکھ انہوں نے ماں بھی کارٹون نظر آمدی، پیو بھی کارٹون نظر آمدہ، ہر جگہ کارٹون نظر آمدی. وہ کارٹون نہ طرح کدی اتے کدی ہیٹ، کدی اتے کدی ہیٹ. وہ انسان کی طرح سوچتے ہی نہیں ہیں. یہ ماں باپ کی جہالت ہے، زیادتی ہے. ماں نہیں سنبھال سکی، تھوڑی سی تنخواہ لینے والی ٹیچر کیسے سنبھالے؟ پھر ہمارے تعلیمی ادارے نہیں ہیں، کاروباری ادارے ہیں. ہمارے میڈیکل ہاسپٹل وہ مریضوں کا علاج نہیں ہے، وہ کاروباری ادارے ہیں. وہاں مریض ایز اے کسٹمر ڈیل ہوتا ہے. ہمارے معصوم بچے ایز اے کسٹمر ڈیل ہوتے ہیں. اور تاجر کون ہوتا ہے؟ جو پیسے تھوڑے دے کام زیادہ کروائے. پیسے تھوڑے دے کام زیادہ کروائے. تو ہمارے تعلیمی اداروں میں جو ٹیچر ہیں، جو لڑکیاں، جو مرد اور ٹیچر ہیں، ان کی تھوڑی تنخواہیں ہیں. وہ بیمار ہو جائیں تو اس میں علاج نہیں کرا سکتے، بڑی محدود سکیل کی تنخواہیں ہیں. تو وہ ایک تنخواہیں تھوڑی، ایک 40 بچے، وہ کیسے تربیت کرے گی؟ تو ایک لطیفہ ہے اور حقیقت کے قریب ہے. ٹیچر نے کہا بچوں کہو CUP سپ. سپ سمجھتے ہیں؟ سانپ. تو بچے بولے مس CUP کپ. کہا نہیں بچوں CUP سپ. انہوں نے پھر کہا مس CUP کپ ہوتا ہے. ان کا بچوں اتنی تنخواہ میں CUP سب بھی رہے گا، کپ نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے سارا تاجر طبقہ یہ کھال کھینچ لیتا ہے کیونکہ لوگ زیادہ ملتے ہیں، بے روزگاری ہے. ہاں بھائی یہ تنخواہ ہے، لینی ہے تو جاؤ. اسے پتہ ہے یہ مجبور ہے، یہ آئے گا.
اوپر اللہ بھی دیکھ رہا ہے، ستا ہوا کو جاگتا پہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے مزدور سے کام لیا اور اسے مزدوری پوری نہ دی تو قیامت کے دن اس مزدور کا وکیل میں ہوں گا، مقدمہ جت کے وکھاوے جے ہوں۔ تو ایک ماں 4 بچے نہیں سنبھالتی، وہ ایک ٹیچر سے 40 بچے کے در کہتی ہے میرے بچے سنبھالو، کیسے؟ ماں بنو، باپ بنو، ٹائم دو۔ یہ میں نے کہا تو ان کے سروں پر بیٹھ جاؤ، جتنا ٹائم دو محبت سے۔ ٹیلی فون آف کر دو۔ اس موبائل نے لائف کوالٹی کو تباہ کر دیا ہے۔ ٹوائلٹ کے اندر بیٹھ کے بے وقوف سودے کر رہے ہیں، مال چکا دیا جائے، گھڑی چلی گئی ہے، اور ٹوائلٹ کے اندر ٹوائلٹ کے بے وقوف وہ کام کر جو کرنے آیا ہے، سودے کر رہے ہوتے ہیں ٹوائلٹ کے اندر۔ گاڑی چل رہی، ٹیلی فون چل رہا ہے، گاڑی کتنا ٹکر ہو گئی، پھر روٹی کھا رہے ہیں ٹیلی فون سن رہے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں ٹیلی فون سن رہے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ اب میرے نبی بڑی پیاری زندگی لے کر آئے ہیں۔ جب آپ گھر میں جاتے تھے بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کسی سے نہیں ملتے تھے، آپ نے اپنے وقت کو تقسیم کیا ہوا تھا، جس میں ایک حصہ بیوی کے لیے، بچوں کے لیے حسن، حسین، زینب، ان کے لیے ام کلثوم، بچوں کے لیے تھا۔ تو آپ اس میں کسی سے نہیں ملتے تھے، صرف بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ ہنسنا، کھیلنا، بیٹھنا۔ ہم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر بھی نہیں ہوتے، موبائل کی گھنٹی بجی اور ابا مجلس سے غائب، موبائل کی گھنٹی، بچہ متوجہ ہے، ماں کا فون بجا، بچہ بات کر رہا ہے، ماں نے فون کان کو لگا، اس نے بچے کو ذبح کر دیا۔ کان دو، کان سنو اپنے، اگر چھوٹے بچے ہیں کیا بڑے بچے ہیں، سنو اپنے بچوں۔ ہم سنتے نہیں، کان دو، کان۔ یہ واحد 5 سینسر میں ایسا سینسر ہے جو بند نہیں ہوتا۔ آنکھیں بند، اب میں نہیں دیکھ رہا، زبان بند، اب میں ذائقہ نہیں چکھ سکتا، میں نے ہاتھ اٹھا لیے، اب میں محسوس نہیں کر سکتا کہ بند ہو گیا، میں نے ناک بند کیا، اب میں سونگ نہیں سکتا، لیکن میں کان نہیں بند کر سکتا، یہ ہر وقت چلتا ہے، میں نے انگلی ڈال لی، لیکن اب میں اپنی باتیں خود سن رہا ہوں۔ کان ایک ایسی چیز ہے جو سب سے پہلے بچے کی جو چیز زندہ ہوتی ہے، دل سب سے پہلے دھڑکتا ہے، پھر جب کان بنتا ہے تو بچے کا منہ نہیں کھلتا، پھیپھڑا نہیں چلتا، سونگتا نہیں ہے، کھاتا نہیں ہے، پکڑتا نہیں ہے، لیکن کان ماں کے پیٹ میں بھی سنتے ہیں۔ لہٰذا ہم جب بچے کے کان میں اذان دیتے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھو کہ میرے نبی نے بات ایویں کہتے، بچے نو اذان، بچہ سن رہا ہے، کان ایکٹیو ہے۔ اذان پہلا پیغام ہے، صاف تختی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دو، فل سنا ہے۔ اصحاب کہف کو اللہ نے سلا کر کہا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، میں نے ان کے کانوں کو بند کر دیا، یہ نہیں کہا آنکھوں کو بند کر دیا، کہ میں نے ان کے کانوں کو بند کر دیا، چونکہ کھٹکے سے آدمی اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اپنے بچوں کو کان دو، ان کی سنو۔ اب دیکھنا آپ کے بچے کیسے قریب آتے ہیں۔ بچے کے پہلے ہیرو ماں باپ ہوتے ہیں، ماں باپ، پھر جب وہ سوٹے اٹھاتے ہیں تو وہی ماں باپ ولن بن جاتے، پھر ان کو ولن نظر آتے۔ جب گھر میں آؤ ایک فیملی بنو، میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ ہر بچہ موبائل سے کھیل رہا ہے، یہ یہاں ماں ادھر، ابا ادھر، سب موبائل میں لگے ہوئے ہیں، سب، ایک بھی آپس میں گفتگو نہیں ہو رہی۔ اللہ کا واسطہ ہے، رشتے مت توڑو، لوہا بن جاؤ گے، مشین بن جاؤ گے۔ اس موبائل نے جغرافیہ سکیڑ دیا اور دلوں کو مشرق اور مغرب سے زیادہ دور کر دیا۔ یہاں بیٹھ کے امریکہ کی آواز سنو، لیکن یہاں بیٹھ کے دل اور دل سے نہیں ملا ہوا، ایک گھر میں رہ کر بچہ اپنے موبائل کے ساتھ، بچی اپنے موبائل کے ساتھ، اماں اپنے موبائل کے ساتھ، خامد اپنے موبائل کے ساتھ۔ یہ لائف کوالٹی ہے، یہ زندگی ہے۔ کھاتے کھاتے موبائل، سودے، یہ زندگی ہے۔ پیشاب کرتے ہوئے موبائل، یہ زندگی ہے۔ تمہارے مال کا کیا فائدہ اگر تمہاری زندگی کی کوالٹی برباد ہو گئی؟ دیکھو تو صحیح، صبح سے شام اپنے آپ کو اینالائز تو کرو کہ تم 24 گھنٹے کیسے گزار، کیا اس کا نام زندگی ہے؟ کہ صرف تمہارا کاروبار بہت بڑا ہے، تمہاری شاپس کھل گئی امریکہ میں، یورپ میں، ایشیا میں، افریقہ میں، اور تمہارے کاروبار چل گئے، تمہارے سودا، تم خود کیا ہو؟ تمہاری اپنی زندگی کیا ہے؟ اٹھو تو موبائل کان سے، لیٹو تو موبائل کان سے، بیٹھو تو موبائل کان سے۔
جب اپنے بچوں میں بیٹھو، خامد بیوی بچے، موبائل بند کر دو، آپس میں بیٹھو. یہ بیٹھنا تربیت ہے، تربیت ہے. نصیحت کرنا تربیت نہیں ہوتی، رویے تربیت ہوتے ہیں، رویے، سلوک. بیوی کو محبت دو، بیوی خامد کو محبت دے. درگزر اللہ کے واسطے پکڑ پکڑ کا معاشرہ ختم کرو، تنقید اور طنز کا معاشرہ ختم کرو. میں چھوٹے سے بچے کو بڑا بنانے کے چکر میں ادھر سے تھپڑ ادھر سے تھپڑ، یا نہیں بیٹھنا، یا نہیں بیٹھنا، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، یہ کیا کیا، وہ کیا کیا. سہم سہم سہم، بچہ ماں باپ سے کٹ کے کہیں کا کہیں چلا جاتا. مجھے پتا ہے تم نہیں کرو گے، لیکن سنو تو صحیح. یا اللہ